اداکار مظہر شاہ پاکستانی فلموں کے مقبول ترین ایسے ولن تھے جن کی بڑکیں آج بھی ہمارے سیاستدان اپنے جلسوں اور اسمبلیوں میں لگاتے ہیں، مگر مظہر شاہ کو شہرت اور عروج نے بڑا دھوکہ دیا، نیک نامی بھی دی اور رسوائی بھی دی۔ برسوں تک فلمی لوگ ان کے آخری وقت اور انجام کا ذکر کر کے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، دیکھو مظہر شاہ نہ بن جانا۔ سلطان رحیع کو فلموں میں ہیرو بنوانے والے مظہر شاہ پاکستانی فلموں میں بھڑکوں کے بادشاہ تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک یار باش انسان تھے۔ دوستوں پر جان نچھاور کرنے والے اس ایکٹر نے خود اپنی زندگی کو شراب کا روگ لگایا اور پھر انتہائی دردناک موت سے ان کو واسطہ پڑا۔ ساری دولت شراب اور دوستوں پر نچھاور کر دی۔ لاہور کے فلم سٹوڈیوز میں مظہر شاہ کی شراب کی محفلیں چلا کرتی تھیں اور اس کا ایک ایسا نام رکھا گیا تھا کہ جو بھی اس محفل میں جاتا اس کی اپنی طبیعت کھل کر سامنے آ جاتی۔ پاکستان کے بہت سے سپر سٹارز کو نشے نے مار دیا، اکمل، منور ظریف، اسماعیل شاہ، وحید مراد، شاہد، فیصل رحمان اور شان۔ کتنے ایسے ہیروز تھے جو شراب اور نشہ میں اپنا سب کچھ ڈبو بیٹھے، جنہیں ہوش آیا وہ بچ نکلے، جو اپنے ماضی پر توبہ کرتے ہیں۔ فنکاروں میں نشہ کی لعنت بڑی پرانی ہے اور اکثر فنکار بلا نوش ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پنجابی فلموں کے ولن اداکار مظہر شاہ، جن کی بڑکیں بہت مشہور ہوا کرتی تھی، وہ شراب پی کر فخر بھی کرتے اور بھڑکے بھی مارا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ نشہ کرتے تھے اور جب نشہ کی حالت میں بہت خوش ہوتے تو اپنے ہم نوالہ ہم پیالہ دوستوں کی مظہر شاہی پیگ سے تواضع کرتے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پیگ بنا کر اپنے دوستوں کو پلاتے اور ان کے سروں پر شراب ارکے غلاب کی طرح چھڑکا کرتے تھے۔ ان کی اس فیاضی کا پوری فلم انڈسٹری نے فائدہ اٹھایا۔ جس سیٹ پر وہ موجود ہوتے شراب کی بوتلیں پہنچ جاتی اور مظہر شاہ پیگ کی سبیل لگ جاتی۔ پورے اسٹوڈیو میں اس محفل کا نام مظہر شاہی پیگ رکھا گیا تھا۔ اس عیاشی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مظہر شاہ اپنا ذاتی مکان بھی نہ بنا سکے اور آخری دنوں میں اتنے تنگ دست ہو گئے کہ اداکارہ رانی ان کی فاقہ کشی اور تنگ دستی کا سن کر ان کے آبائی گھر گوال منڈی میں جاتی اور ان کی مالی مدد کیا کرتی تھی، لیکن وہ یہ رقم ادویات اور کھانے کے بجائے نشہ میں اڑا دیتے تھے۔ اداکار یوسف خان اکثر فنکاروں کو نشے سے روکتے اور مظہر شاہ کا حوالہ دیتے اور کہتے، دیکھو مظہر شاہ ایک ہیرا تھا مگر شراب نے اس کو کوئلہ بنا دیا، تم کہیں مظہر شاہ نہ بن جانا۔ یوسف خان اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ مظہر شاہی پیگ کی عادت نے مقبول ترین ولن کو کنگلا کر دیا تھا۔ حالانکہ ہم سب لوگ شراب پیتے پلاتے تھے مگر سنبھل کر، پھر ہم لوگوں نے اپنا گھر بار چلایا اور بنایا بھی۔ یوسف خان نئے فنکار نسل کو مظہر شاہ کی عبرتناک داستان سناتے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ وہ شو بز میں شراب اور نشہ کو لازم نہ سمجھا کریں۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ جو اداکار عیاشی میں غرق رہتے ہیں اور اس کو اپنا غرور بنا لیتے ہیں، وہ زندہ درگور، رسوا اور گداگر بن کر مرتے ہیں۔ مظہر شاہ کا آخری وقت بھی اس کا نمونہ تھا۔ مظہر شاہ نے 30 سال تک فلموں میں اداکاری کی اور 250 سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا۔ ان کی اکثر فلمیں مقبول ہوئیں۔ وہ ان اداکاروں میں سے تھے جن کے پرستار صرف ان کا نام دیکھ کر ہی فلم دیکھنے پہنچ جاتے تھے۔ فلم اچھی ہو یا بری، مظہر شاہ کی اداکاری انہیں ہمیشہ پسند آتی تھی۔ مظہر شاہ کی اداکاری کا مخصوص انداز تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر فلمیں ایک ہی کہانیوں پر بنائی جائیں اور ایک ہی جیسے کردار ادا کرنے کو ملے تو اداکار محدود ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن مظہر شاہ کی باروب جوشیلی آواز، ادائیگی کا والہانہ انداز اور چلنے پھرنے کا بانکا انداز ہر فلم میں بھلا لگتا تھا۔ انہوں نے فلم ساز کی حیثیت سے بھی 5 فلمیں بنائی تھیں، ان میں سے بعض فلموں میں انہیں ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ سردہ سائی میں وہ ہیرو تھے اور سلطان رحیع کو ولن کے طور پر انہوں نے لیا تھا۔ فلم محرم دلدہ میں ان کے ساتھ رانی ہیروئن تھی۔ فلم ضدی میں وہ ہیرو تھے اور ان کی ہیروئن عالیہ تھی۔ کجلا اور بابل دیاں گلیاں بھی ان کی ذاتی فلمیں تھیں۔ ان کی بطور فلم ساز آخری فلم گنگا سکھ تھی جو آج تک ریلیز نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت رنگین فلموں کا دور شروع ہو چکا تھا جبکہ ان کی فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ اس میں کچھ حصہ خوبی تقدیر کا بھی تھا۔ دراصل ان کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک پنجابی فلموں میں حکمرانی کرنے کے بعد ان کے دوسرے حریف میدان میں آ گئے تھے اور وہ پس منظر میں چلے گئے تھے۔ کچھ فلم سازوں کی بھیڑ چال نے بھی انہیں نقصان پہنچایا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جو فنکار عروج پر ہوتا ہے فلم ساز اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کی چند فلمیں ناکام ہوتی ہیں وہ اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ صلاحیتوں اور توانائیوں سے محروم نہیں ہوتا۔ مظہر شاہ کے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا۔ رفتہ رفتہ فلم سازوں نے انہیں فراموش ہی کر دیا۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک تو فلم سازوں کی بے اتنائی، دوسرے مالی نقصانات نے انہیں شکستہ دل کر دیا تھا۔ ان کی ذاتی فلم بابل دیاں گلیاں کی ناکامی نے انہیں مالی طور پر نقصان پہنچایا تھا۔ رہی صحیح کسر، سیڑھیوں سے گر کر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری ہو گئی اور وہ بقیہ زندگی بیساکھیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ دل تو ٹوٹ چکا تھا، مالی حالات خراب تھے، فلم سازوں نے فراموش کر دیا تھا۔ اس پر چلنے پھرنے سے محتاجی نے انہیں ایسا بیمار کیا کہ بستر سے لگ گئے۔ مختلف بیماریوں نے گھیر لیا، طویل عرصہ تک بیمار رہے، لیکن فلمی صنعت کی طوطا چشمی دیکھیے کہ رانی کے سوا کوئی ہیروئن ان کی مزاج پرسی کے لیے نہ گئی، نہ ہی ان کے ساتھی اور جونیئر اداکاروں نے خبر دی۔ اس طرح قسم پرسی اور گمنامی کے عالم میں طویل علالت کے بعد وہ وفات پا گئے۔ مظہر شاہ کے جنازے میں بھی بہت کم فنکاروں اور فلم سازوں نے شریک ہونے کی زحمت گوارا کی تھی۔ اس طرح ایک نامور اور منفرد فنکار، بہت اچھا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔